تو پھر تو ہم یہی کہیں گے کہ یا تو سعودیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور یا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور. علماء تو اس طرح کرتے ہیں. تو میں نے تو قرآن کی سنت کے اوپر عمل کیا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر جاہل سے تمہارا واسطہ پڑے تو سلام متعارف کرنا. تو یہ میں نے کیا. میں نے کوئی ایبسولوٹلی ان کے اوپر جاہل ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا. ہاں اگر علمی ڈسکشن کرے وہ ٹھیک ہے, علمی ڈسکشن میں بندہ بات کر سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے ایک ایکسٹریم رویہ اڈاپٹ کیا, یہ اس کا ریبٹل. اب ہم بھی عرض کریں, کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اور ان کے اینکر نے مل کے میرے بارے میں یہ جھوٹا کلیم کیا کہ میں امام بخاری امام مسلم کو نہیں مانتا ہوں یا میں ان کی توہین کرتا ہوں, اور کہا کہ یہ بابے جو ہیں وہ کتابیں بھی تو بابوں نے لکھی ہیں. تو مجھے بتائیں کیا غامدی صاحب کو اور ان کے اینکر کو نہیں پتا کہ میں کن بابوں کو کرٹیسائز کرتا ہوں؟ کیا میں محدثین کے بارے میں یہ بابے بول رہا ہوتا ہوں یا ان صوفیاء کے بارے میں جن کا ایمان ہی مشکوک ہے غامدی صاحب اور ان کے شاگردوں کے نزدیک؟ تو پھر یہ میرے اوپر جو جھوٹا الزام لگایا اس کا بھی ذرا ریبٹل کرے کوئی. اور ٹائم کیا مت آ جب انشاءاللہ اللہ توفیق دے دے مرنے سے پہلے تو کر دے. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے اس بات کا بدلہ اتارا, نہیں. میرا سب سے نرم رویہ خلفائے راشدین پر تان کرنے والے سنی, شیعہ کا معاملہ الگ ہے, ان کی ڈاکٹرن الگ ہے, وہ جو مرضی کرتے رہے, ان کا معاملہ بالکل الگ طریقے سے ٹیکل ہو. سنی ہو کر کوئی خلفائے راشدین کے اوپر تان کرے اور اس لیول کے اوپر کہ ان کے مقابلے پہ امیر شام کو بڑھائے گا, تو میں نے آج تک سب سے نرم الفاظ اگر کسی کے لیے استعمال کیے تو غامدی صاحب. ورنہ آپ لوگوں کو پتا ہے میں تو سٹارٹ ہی سے کرتا ہوں کہ جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ان پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, ان کے وکیلوں پر لعنت, ان کا دفاع کرنے والوں پہ لعنت. میں لعنت سے نیچے تو بات ہی نہیں کرتا ہوں. میں نے تو یہ نہیں کہا کہ کذاب, میں نے نہیں کہا دجال, میں نے نہیں کہا ملعون, ٹھیک ہے, میں نے نہیں کہا رافضی, میں نے نہیں کہا ناصبی. میں نے کہا جو بندہ اس جہالت اور اجڑ پن پر اتر آئے کہ ایک مجلس کے اندر ملوکیت کا دفاع کرے اور خلفائے راشدین کے اوپر تان کرے, اس کے بارے میں پھر ہم کیا کہیں؟ یہ تم نے ویل لیفٹ کیا ہے قرآن کی سنت کے مطابق. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. That's it. میں آپ کو بتاؤں یہ جو بے ایمانی ہے نا, یہ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے نہیں ہوتی. سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے, بات باللفظ کی بجائے بالمفہوم بیان ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بالکل قرآن و سنت کے الٹ کوئی بات ہو رہی ہے. بریکٹس ہم بھی لگاتے ہیں لیکن من و عن اس کے مفہوم کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. 2 نمبری یہ چھوڑ دیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے علماء نے 2 نمبری کی ہیں, علی بھائی بھی کرتے ہیں. میری کون سی اسٹیک ہے جس کے اوپر میں نے 2 نمبری کرنی ہے؟ میں کوئی مسلک لے کے چل رہا ہوں, ہمارا تو مسلک وہی ہو جاتا ہے جو قرآن و حدیث میں آ جاتا ہے. یہ مسئلے تو آپ کے ہیں کہ اہل حدیث کا ایک مسلک تھا, حضور لکھتے رہے, انہوں نے اس کا دفاع کرنا ہے. میں نے کس کا دفاع کرنا ہے؟ مجھے بتائیں نا کہ یہ مسلک چل رہا ہے جس کا میں نے دفاع کرنا ہے. میں نے تو پنگا لینا ہے بریلویوں سے بھی, دیوبندیوں سے بھی, اہل حدیث سے بھی, شیعہ سے بھی, ہر اس بات کے اوپر جو ہم سمجھتے ہیں کتاب و سنت کے دائرے میں ان کی بات غلط ہے. تو میرے لیے تو لوز کرنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو رجوع پھر اگر آپ نے ریکارڈ کرانے ہیں تو پھر میں تو بڑے خطرے ناک قسم کے رجوع کروں گا. پھر یہ والے رجوع نہیں ہوں گے جو آپ رجوع سمجھ رہے ہیں, ہاں وہ بڑے خطرے ناک رجوع ہو جائیں گے. ہاں اور بھی کرا لو میرے کو رجوع, اور رجوع تو گاٹے فٹ ہو گے, یہ میں تمہیں دس دیں, کیونکہ میں نے پہلے ہلکی بات کی ہوگی, اب ذرا سخت بات کر دوں گا, ٹھیک ہے نا. اگے ٹورو تو بہتر ہے کہ منو اتھے ہی رہنے دو جتنے میں کھلوتے ہیں. میں سب سے آخری درجے کے اوپر کھڑا ہوں, اگر میں اس پہ رجوع پہ آیا نا تو میں پھر ایک سٹیپ آگے لوں, تو بہتر یہ ہے کہ پھر تسی کہنا کو جناب رہنا دو, کیا کر لگو کتنے ٹون لگے جناب. جس طرح ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ یار اللہ کے بندو جرابوں میں مسا ہو جاتا ہے, صحابہ کا اجماع ہے, ٹھیک ہے. ترمذی میں تمہارے اصول کے مطابق صحیح روایت موجود ہے, ابو داؤد کے اندر, مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر, تم لوگ نہیں مانتے تھے, ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے, خالی پاؤں پہ بھی ہوتا, آؤ نا. مصنف ابن ابی شیبہ سے میں نے پیش کیا, آپ کہتے نہیں جنابہ نہیں کرنا. یہ رجوع پھر اس طرح نہیں آنے دے. تسی کہندے سنا نہیں جناب وہ ادھر ہاتھ نہ باندھیں ادھر باندھ لیں, اسی کہتے ہیں جناب ضعیف روایت نے نال لکھا ہوا ہے ضعیف ہے, اور نہیں تلقی بالقبول حاصل ہے, اسی کہ لو پھر کھولنے والی بھی ہے. ہوں کہتے ہیں جناب بھاویں ایتھے باندھ لو, کھولو نا. پھر رجوع اس قسم سے ہم کبھی نہیں چاہتے ہمارے مخالفین کے چینل ڈیلیٹ ہو.
ورنہ مخالفین کی بونگیاں ہم کہاں سے لا کے دکھائیں گے آپ کو؟ یعنی اگر مصباحی صاحب یہ ویڈیو اپلوڈ نہ کرتے کہ تجھے کیا پتا بابا کیا ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے، ہم لوگوں کو کیسے بتاتے کہ ان کے بابوں کے جہاں ہی علیحدہ ہے، قرآن و سنت کی بات ہی نہیں کرتے، یہ تو بایزید کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ایسٹ کے طور پہ، ہم کہتے ہیں مخالفین کو بھی پورا حق ہے کہ وہ اپنا موقع بیان کریں، بےایمانی نہ کریں، اور یہ بھی ہم ان کی آخرت کے لیے کہہ رہے ہیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی ساری بےایمانیوں نے ہمیں فائدہ ہی پہنچایا ہے. آپ کے چھوٹی چھوٹی کلپیاں کاٹنے سے اور میری بات کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کرنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، فائدہ ضرور ہوا ہے. البتہ آپ لوگوں نے اپنی آخرت برباد کی ہے. جو لوگ کلپنگ کر رہے ہیں ویلیو ایڈیشن کیا کریں، حدیث کا نمبر، امیج، آیت کا نمبر بھی لگایا کریں. یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ آپ مین چینل سے ایک ویڈیو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے کلپ کاٹ کر کے اپلوڈ کرنا شروع کر دیں اور کوئی ویلیو ایڈیشن ہی نہ کریں. تو پھر آپ نے کیا ہاتھ مضبوط کیے؟ ہاتھ مضبوط کرنا ہے کہ اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کریں. جہاں حوالہ لگتا ہے آپ حوالہ لگائیں، جہاں نہیں مل رہا آپ رابطہ کریں. غلام محی الدین بھائی سے رابطہ کریں، وہ آپ کو سارے حوالے دے دیں گے. کئی کو مسئلہ ہے وہ ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں، لیکن ویلیو ایڈیشن کر کے معاملات کو لے کے چلیں. باقی چھوٹے چھوٹے کلپ جو سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر، جی بزرگ دلوں دے ہاتھ بھی جانتے ہیں، بابے بابے دے ہیں جی کرتے ہیں. ٹائم قیامت تک جی جواب دیو انہاں گلاں دے، اتنی لاجیکل گلاں نے. بابی گئے ہاں قیامت تک چیلنج آ جا، ہاں آؤ صحیح، ہاں کوئی مولوی آ جاؤ دیوبندیاں دے نا، پیار محبت سے سمجھا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، نا 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 تے بابے تے شاہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں. پھر کہیں گے نہیں جی یہ کیا ہے، ہاں یہ کیا ہے، ہاں یہ ہاں. اب انجینئر مدلی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے؟ ہاں اس کا تو ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے، اس کا ایک بکرا ہی جہاں ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں جی سن فریاد پیراں دے اپنی رات دی فریاد تو نہیں کر کے ہو اسی کہا ٹھہرو ان نسوئے دوئے تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں. چشتی چاچو تیری ساری چاچیاں گئیاں. بڑا ہی برا وقت آیا جی، یقین کرو مولویوں کو. 15-20 سیکنڈ کے بڑے اچھے میں نے دیکھے. میمز کے حوالے سے میرا موقف یہ ہے کہ کوئی ایسی میم نہ ہو جس میں کوئی عورتوں کی انوالومنٹ ہو، کوئی گالی گلوچ ہو جائے، یا کوئی عالم دین کی تذلیل آپ کی اس حوالے سے کریں کہ وہ اس کا عقیدہ ہی نہ ہو اور خام خواہ اس کے منہ میں ڈال رہے ہو. ظاہر ہے یہ عالم سٹوریاں سناتے ہیں، اون کرتے ہیں اس سٹوریوں کو. اگر ان سٹوریوں پہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو جینون ہے، وہ ڈیزرو کرتے ہیں. جب ان کا وہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو ڈیزرو کرتے ہیں. جس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابوبکر نے صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ کافروں کو کہا تھا، جب اس نے ایک کافر نے کہا نا کہ یہ اے محمد تمہارے ساتھی تمہیں برے وقت میں چھوڑ جائیں گے، تو حضرت ابوبکر کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ جاؤ لات اور منات کی شرم گاہ جا کے تم چاٹو جو تمہارا کام ہے. تو لوگ کہتے ہیں یہ حضرت ابوبکر نے گالی دی ہے. انہوں نے گالی نہیں دی، جو کام فخریہ کرتے تھے. یعنی ایک بندہ جا کے کسی دربار کی مٹی چاٹتا ہے اور وہ قرآن و سنت کے خلاف بات کرتا ہے، میں اسے سمجھاؤں گا، اس کے بعد بھی وہ بدتمیزی پہ اترتا ہے. میں کہوں گا جا بھی جو تیرا کام ہے، تو جا فلاں دربار کی مٹی چاٹ، تو فلاں گھوڑے کے نیچے سے جا کے گزر، ٹھیک ہے جی، فلاں علم کے آگے جا کے تو سجدہ ریز ہو، فلاں دربار پہ جا کے تو پتھر پھیر اپنے منہ کے اوپر. تو یہ کوئی بھی گالی نہیں ہے. جو کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا اس بات کا تو اسے تانا نہیں دیا جا سکتا. یعنی اگر کوئی مجھے یہ تانا دے اور جا تو جی جا کے قرآن پڑھ تو بخاری دی 2812 سنا، تو میں تو کوئی کچھ نہیں ہوا گا، کوئی ناراض نہیں ہوا گا. جا جڑا تیرا کام ہے تو مسلم دی 240 سنا، تو جڑا کام چکیا ہے ساڈے بابے دا چشتی رسول اللہ، جا تو یہی سنا جا کے ساڈی کتاب وچ حوالے پیش کر. میں تو کوئی ناراضگی والی کوئی بات جو میں کر رہا ہوں وہ کروں گا. لیکن اگر آپ وہ بات کریں گے جو میں نہیں کر رہا تو وہ تو پھر آپ چھوڑ دو. ہم جتنی بھی باتیں کرتے ہیں وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا فخر ہے. کل تک با یزید اتنا بھاری نام تھا، اب بچے اس نام کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یار جعفر دا مرید ہو کے، امام جعفر دا مرید ہو کے کنیت نے ابو یزید رکھی ہے، اسی تے آج بھی ابو یزید رکھنے سے تیار. تو ان کے اندر حضرت گستامی با یزید تائی دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نام تو تسی کو لائے سن نا، تو تواڈے فخر سن نا. تو ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ آپ کی اپنی کی ہوئی آگے آئے، یہ آپ کے بزرگوں کی ہوئی آپ کے آگے آ گیا. ویسے تو 2812 کی وجہ سے عمار نام پڑتا ہے. عمار تو رکھو، بچے کا نام محمد. فرحان بھائی نے بھی رکھا ہے اپنے بیٹے کا نام عمار. عمار رکھے،
अम्मार नाम को आम करें। चिढ़ते नहीं है इससे। हाँ, इससे चिढ़ते इसलिए नहीं है कि असरों सैन से फिर भी चिढ़ जाते हैं, मार नाम से अब कैसे चिढ़े? ठीक है, इससे नहीं चिढ़ सकते। कुछ अरसे बाद शायद कोई फिजा बनी तो चिढ़ेंगे, अभी फिलहाल तो ये नाम बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। ये इनके लिए खतरनाक है, खतरनाक से भी ज्यादा। ठीक है, तो सरकार अगर मौला अली के बारे में इब्ने अब्बास ये बात कर रहे हैं तो तुहाडे अब्दुल कादिर जिलानी ते तुहाडे बाजीद बुस्तामी ते तुहाडे जुनैद बगदादी ते शहर कोई जी बुजुर्ग दिलों के हाल भी जानते ने। बाबे बाबे ते इंज ही करते ने। टाइम क़यामत तक जे जवाब दिओ इन्हां